ٹائم مینجمنٹ، وقت کی اہمیت، وقت کی قدر و قیمت کے حوالے سے ہم نے کچھ سنا تھا، اور اس حوالے سے لوگ بڑی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، اسپیچز سن رہے ہوتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز کو سن رہے ہوتے ہیں کہ ٹائم مینیج نہیں ہو پاتا، ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور زندگی کے قیمتی لمحات ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ کل بھی ہم نے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے 2-4 منٹ کی گفتگو سنی تھی، اور اس پہ یہاں تو چلو چند ایک لوگ ہوتے ہیں، باقی جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، یعنی اس ایک ویڈیو پہ ہزاروں ویوز آئے۔ ایک تو لوگ خالی دیکھتے ہیں، دیکھ کے میسج نہیں کرتے، خالی دیکھ سن لیتے ہیں، لیکن اس ویڈیو ایسا کہ ان کو وہ بات دل کو لگی ٹائم مینجمنٹ کی، بزرگوں کے اقوال اچھے لگے ہوں گے، تو ماشاءاللہ 1000 سے زیادہ اس ایک 2-4 منٹ کی ویڈیوز پہ خالی ویوز اور میسیجز آئے ہوئے تھے۔ میں پڑھ نہیں سکا ایک میسیج بھی۔ اس طرح ہم اس سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کر کے ہم اپنی آخرت کا فائدہ کر سکتے ہیں۔ جب تک لوگ یہ حدیثیں، یہ بزرگوں کے واقعات سنتے رہیں گے، انشاءاللہ ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ تو آج اسی کو کنٹینیو کر کے کچھ مزید سنیں گے۔ آج دنیا میں جن لوگوں کی کتابوں اور تجربات سے فائدہ اٹھا کر دین و دنیا کے فوائد حاصل کیے جا رہے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وقت کی قدر و قیمت کو جانا اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو قیمتی بنایا۔ اس لیے آج ہم ان کے علوم سے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے محتاج ہیں، اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں۔ یہاں ہم چند وقت کے قدردانوں کی کچھ واقعات سنیں گے تاکہ ہمیں بھی وقت کی قدر کرنے کا جذبہ مل جائے۔ لوگ ٹائم مینجمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو غیر مسلموں کے اقوال سناتے ہیں، ان کی کوٹس سناتے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سب سے بڑی شخصیت ہے جن کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء کرام ہیں، اللہ والے ہیں، ہم نے تو ان کی باتیں مانی ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخدا کھانا کھاتے وقت علمی کام ترک ہو جانے کا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کو بھی وہ اپنے لیے سمجھتے تھے کہ میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، کیونکہ کھانا کھانے کے دوران علمی کام تھوڑی دیر کے لیے موقوف کرنا پڑتا تھا۔ فرماتے ہیں مجھے اس کا بھی افسوس ہوتا ہے کیونکہ وقت نہایت ہی قیمتی دولت ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں حضرت شمس الدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ رات کو اس خوف سے کھانا کم کھاتے تھے کہ زیادہ کھانے سے پانی پینے، بار بار استنجا خانے جانے کی ضرورت پڑے گی اور وقت زیادہ ضائع ہوگا۔ لیکن ہم غور کریں، ہم کھانا کھاتے ہوئے ہو سکتا ہے 10-15 منٹ میں کھانا کھا لیں، لیکن کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ٹائم کتنا ویسٹ کرتے ہیں، بیٹھ کے جو گپ شپ لگاتے ہیں چائے پینے میں، دیگر کاموں میں، واش روم میں کتنا روز وقت لگاتے ہیں، یہ اپنا ٹائم نوٹ کر لیں۔ حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ راہ چلتے ہوئے بھی اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، مطالعہ جاری رکھتے ہیں تاکہ میرا یہ ٹائم بھی ضائع نہ ہو۔ حضرت ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ جن کی صرف ایک کتاب الفنون 800 جلدوں پر مشتمل ہے، صرف ایک کتاب، فرماتے ہیں وقت گزارنے، نفس کو مصروف کرنے اور قرب الہی پانے کا بہترین طریقہ علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ علم جہالت کے اندھیرے سے شریعت کی روشنی میں لے جاتا ہے۔ پس میں نے خود کو اس میں مشغول کیا اور اپنا وقت اس میں صرف کر دیا۔ وقت ضائع ہونے کے کچھ اسباب ہیں، اگر ہم اس اسباب پہ غور کریں، ان اسباب پہ توجہ دیں، اور جو وقت ہمارا ضائع ہوتا ہے مختلف طریقوں سے، تو وہ ہمارا کنٹرول ہو سکتا ہے، اور اسی وقت کو ہم پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں، عبادت اور ریاضت میں یوز کر سکتے ہیں، اپنی رزق حلال کو بڑھانے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ احتساب کا عمل انسان کے رویے اور عمل کو نکھارتا ہے۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی کرتے رہنا چاہیے، ہم دوسروں کا محاسبہ تو کرتے ہیں، اپنا محاسبہ نہیں کرتے، اور عقل مند انسان اپنی خطاؤں اور کوتاہیوں کا نوٹس لے کر انہیں دور کرتا ہے، اور اللہ پاک کے فضل سے ترقی کا سفر طے کرتا چلا جاتا ہے۔ آئیے اپنا احتساب کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا قیمتی وقت کن کن کاموں میں ضائع ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اپنا اسکیجول نہ بنانا، ٹائم ٹیبل نہ ہونا، نظام الاوقات نہ بنانا۔ جب ہم نے بہت سے کام کرنے ہوں لیکن ہمارا کوئی ٹائم ٹیبل نہ ہو تو ہر کام کرتے وقت
دوسرے کاموں میں بھی ذہن اٹکا رہتا ہے، ایک کام کر رہے ہیں 10 اور کام ذہن میں ہو رہے ہیں، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہو پاتا جو کر رہے ہوتے ہیں، اور اطمینان سے کوئی کام نہیں ہو پائے گا، اور کبھی ہم ایک ہی کام پر بہت زیادہ وقت لگا دیں گے، باقی سارے کام رہ جائیں۔ اوقات کی ترتیب تقسیم کا درس ہمیں سنت نبوی سے بھی ملتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاموں کو ایک ترتیب دے رکھی تھی، اپنا ایک سکیجول بنا رکھا تھا کہ کون سا کام کس وقت کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کا کیا شیڈول ہے، ٹائم ٹیبل کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو اپنے وقت کے 3 حصے کر لیتے، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، دوسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، تیسرا حصہ اپنی ذات مبارکہ کے لیے، پھر ذاتی وقت کو اپنے اور عام لوگوں کے درمیان تقسیم کر لیتے، حاضر خدمت ہونے والے قریبی حضرات کے ذریعے غیر حاضر لوگوں تک احکامات پہنچاتے، نصیحت اور ہدایت کی کوئی بات عام خاص سے پوشیدہ نہ رکھتے۔ اس وقت میں اہل فضل یعنی خاندانی شرافت، اسلام میں سبقت کرنے والوں، زیادہ متقی پرہیزگاروں کو ترجیح دیتے، اور اس وقت کو دینی ضرورتوں کے مطابق تقسیم فرماتے۔ کسی کو ایک مسئلہ پوچھنا ہوتا، کسی کو 2 مسئلے پوچھنے ہوتے، کسی کو زیادہ کی ضرورت ہوتی۔ نیز حاضرین کو وہی باتیں پوچھنے کی اجازت عطا فرماتے جن میں امت کی بہتری اور خیرخواہی ہوتی، اور حسب حال احکامات ارشاد فرماتے۔ یوں ہی حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی واضح نصیحت کے لیے جمعرات کا دن مقرر کر رکھا تھا۔ بخاری شریف میں ہے حضرت ابن مسعود ہر جمعرات لوگوں کو واعظ فرماتے تھے۔ ایک شخص نے عرض کی، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ روزانہ ہمیں واعظ کیا کریں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے اکتا جانے کو ناپسند کرتا ہوں، میں نے تمہاری رعایت کے لیے دن مقرر کیا، جس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دن مقرر فرمایا تھا کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں۔ دوسری چیز ہے پریارٹیز کا نہ ہونا، ترجیحات کا نہ ہونا، کہ ہم نے کن چیزوں کو اپنے لیے اہم رکھنا ہے، ہمارے لیے کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جیسے چل رہا نظام، زندگی گاڑی چلتی رہے۔ ترجیحات کا نہ ہونا یہ بھی وقت ضائع ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ پہلی چیز ہے اپنا اسکیجول کا نہ ہونا، دوسری چیز ہے پریارٹیز کو ڈیفائن نہ کرنا، اپنی ترجیحات کیا ہیں اس کا علم نہ ہونا، نہ اسے طے کرنا۔ اگر خوش قسمتی سے ہم اپنا جدول بنا لیتے ہیں، ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں، لیکن یہ لحاظ نہیں رکھتے کہ کون سا کام زیادہ اہم ہے، اس کے بعد کون سا ہے، پھر کون سا ہے، پہلے کون سا کرنا ہے، اس کے بعد کون سا کرنا ہے، کس کام کے لیے کتنا وقت دینا ہے، اگر یہ بھی سارا کچھ نہیں ہے تو وقت ضائع ہونے کے بہت سارے چانسز ہیں۔ عقل اور دین کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم اہم کاموں کو ترجیح دیں۔ بزرگوں کی نظر میں اہم کام کی اہمیت کس قدر ہوتی ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ نے 20,000 درہم مالیت کا گھوڑا پاس باندھا اور نماز پڑھنے لگے۔ ایک چور آیا، گھوڑا کھول کے لے گیا، اسے پکڑنے کے لیے آپ نے نماز نہیں توڑی، نہ ہی آپ پریشان ہوئے نہ بے چین ہوئے۔ لوگوں نے افسوس کیا، تسلی دی، پلیز آج گزار ہوئے کہ آپ نے چور کو للکارا تک نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے چور کو گھوڑا کھولتے ہوئے دیکھ لیا تھا، مگر میں ایسے کام میں مصروف تھا جو گھوڑے سے زیادہ اہم کام تھا اور قیمتی کام تھا۔ یاد رہے کہ یہ بزرگوں کا تقویٰ ہے، اور ہم اہم کام کو ترجیح دینا ہے، اگرچہ اس صورت میں نماز توڑ دینا جائز ہے۔ اگر ہماری کوئی، آج کل تو گھوڑے نہیں ہیں، کوئی گاڑی ہے، بائک ہے، ہماری کوئی چیز یا سامان پڑا ہوا مسجد میں، پتہ چل گیا کوئی چوری کر کے لے جا رہے ہیں، نماز توڑ کے پہلے چور کو پکڑیں۔ ٹھیک ہے، ان بزرگوں کا یہ تقویٰ ہے۔ باہر شریف جلد اول صفحہ 637 پر لکھا ہے کہ اپنے یا پرائے 1 درہم کے نقصان کا خوف ہو، مثلا دودھ ابل جائے گا، یا گوشت یا ترکاری روٹی وغیرہ جل جانے کا خوف ہے، یا 1 ہی درہم کی کوئی چیز ہے، ہماری ادھر پڑی ہے، شاپر میں رکھی ہے، 1 درہم کی معمولی سی قیمت ہے، وہ کوئی لے کے بھاگ جائے گا یا لے کے بھاگا، تو ان صورتوں میں نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ بے شک چیز معمولی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے اس کی۔
تیسری چیز ہے دوسروں کے تجربات سے فائدہ نہ اٹھانا، نہ سیکھنا، نئے تجربات کرتے رہنا، ایسا بندہ نقصان اٹھاتا ہے۔ جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اس نے جو نقصان کرنے تھے کر لیے، جو تجربات حاصل کرنے تھے، جو ٹائم اس نے ویسٹ کرنا تھا کر لیا، ہم اس کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی کام کی چیز کا تجربہ مشاہدہ ہو چکا ہے، اس کے نتائج سامنے آ چکے، تو بلا وجہ نئے تجربے کرتے رہیں، اپنا ٹائم برباد کرتے رہیں۔ اگر کسی میدان میں لوگ تجربات کر کے کامیابیاں سمیٹ چکے ہیں تو ایسے لوگوں کے حالات پڑھ کر، ان کی باتیں سن کر، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے، یا یوں کہہ لیں کہ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے جو کامیاب لوگ ہیں، اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، ان کے شب و روز کی اسٹڈی کی جائے۔ اگر انہوں نے اپنی فیلڈ کے تجربات خطاب، کتاب یا کسی اور کام کی صورت میں چھوڑے ہیں تو ان سے استفادہ کیا جائے۔ لہٰذا اپنے بڑوں جیسے کامیاب استاد ہے، عالم، دادا، والد، تاجر وغیرہ کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ عربی کا مقولہ ہے کہ اکبر من کا سنّا اکثر من کا تجربہ تھا، یعنی جو عمر میں تم سے بڑا ہے وہ تجربے میں بھی تم سے بڑا ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز ہے ہر کام خود کرنے کی کوشش کرنا۔ کئیوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ میں ہر کام خود ہی کروں گا، یہ بھی درست نہیں۔ اپنا بندہ ایک ہی کر سکتا، سارے کام خود نہیں کر سکتا۔ کام کو تقسیم کرنے سے کم وقت میں زیادہ کام ہو جاتے ہیں، لیکن ہر کام خود کرنے کی کوشش میں کوئی بھی کام اچھے انداز میں نہیں ہو پاتا اور وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ کام کی تقسیم کاری سنت نبوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اور سفر میں کاموں کو تقسیم فرمایا کرتے تھے، خود بھی اس میں حصہ لیتے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پہ جب خندقیں کھودی جا رہی تھی تو یہ کام مختلف صحابہ پر تقسیم فرمایا، آپ نے خود بھی شرکت فرمائی۔ یوں ہی ایک سفر میں کھانا پکانے کا موقع آیا تو کام کی تقسیم کاری کے اعتبار سے حضور نے لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے ذمہ لگایا۔ اسی طرح وقت بچانے اور بڑے اور مشکل کام آسانی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کام کی تقسیم ضروری ہے، ورنہ ہر کام خود کرنے اور ہر چیز کا نئے سرے سے تجربہ کرنے کا مزاج یہ وقت برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح لوگ کاروبار کرتے ہوئے بھی، لوگوں سے پارٹنرشپ کرتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں، اور حالات بھی ایسے ہیں کہ یہ بھی فائدہ اٹھا جائے گا۔ بعض کا ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ بھائی ہونے دو، جتنے زیادہ لوگ انوالو ہوں گے اس کام میں برکت زیادہ ہوتی ہے، جس میں پارٹنرشپ ہوتی ہے اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے، جب تک وہ ساری شریعت کے مطابق چلے۔ ہاں ایک بھی گڑبڑ کرے گا تو اس میں برکت ختم ہو جائے گی۔ جہاں دو پارٹنر ہوتے ہیں وہاں تیسرا اللہ پاک ان کے ساتھ خود پارٹنر ہو جاتا ہے، اللہ پاک ان کے ساتھ مدد فرماتا ہے، اس کام فائدہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بس اپنے حد تک ہی رکھیں، جتنے گر ہیں کمانے کے کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ یوں بھی کمایا جاتا ہے یا یوں اس طریقے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو ہر کام خود نہ کیا جائے، کام کو تقسیم بھی کر لیا جائے، کسی اور کا فائدہ بھی سوچا جائے۔ پانچویں چیز ہے فضول اور بے فائدہ مشاغل اختیار کرنا۔ فضول کاموں میں بے مقصد تبصرے، سوشل میڈیا پہ فضول قسم کی ویڈیوز دیکھتے رہنا، بے فائدہ پیسے کرنا، گپ شپ کرنا، بے ضرورت باتوں سے بھی بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ وہ بیکار اور بے نفع بات کو ترک کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی کچھ چیزیں انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے جو ہمارے وقت کو برباد کرنے والی ہیں۔ اللہ پاک وقت کی قدر نصیب فرمائے، آمین۔